JUI فے کے ترجمان جلیل جان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس واقعے سے متعلق جانتے ہیں تو کیا انفارمیشن آئی ہے۔ جلیل صاحب بہت شکریہ۔ یہ کہیے گا اس واقعے سے پہلے تو ہم اظہار افسوس کریں گے آپ کے ساتھ کہ JUI فے کا وہاں پر ورکرز کنونشن تھا جہاں پر یہ نقصان ہوا، جانی نقصان کی اطلاعات ہیں اور کئی زخمی بھی ہیں اس کے نتیجے میں۔ اب آپ تک اس واقعے سے متعلق کیا انفارمیشن آئی اب تک؟ جمعیت علماء اسلام صوبہ خیبر پختونخوا کی طرف سے اس واقعے پر انتہائی دکھ ہو رہا ہے جو غم کا اظہار کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلسل 4 سال سے JUI کے رہنماؤں کارکنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ باجوڑ وہ علاقہ ہے جہاں پہ جمعیت ایک مضبوط قوت کے طور پر ابھری ہوئی ہے، وہاں پہ تحصیل ناظمین بھی ہمارے ہیں، لیکن جہاں پر آج جو پرامن طریقے سے جلسہ ہو رہا تھا، ورکر کنونشن ہو رہا تھا اور وہاں کی کچھ عمائدین JUI میں شمولیت کرنے والے تھے، اس موقع پہ ایک دھماکہ ہوا اور ہمارے کئی مقامی قائدین اور کارکنان اور انصار اسلام کے ساتھی شہید ہوئے ہیں۔ تقریباً 20 سے 30 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 150 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ اسپتالوں کی یہ حالت ہے کہ وہاں پہ نہ ڈاکٹر ہے نہ باجوڑ میں انتظامیہ موجود ہے۔ ایک چینل نے مجھے بتایا کہ ہمارے رابطے ہوئے ہیں، وہاں پہ محرم گزرنے کے بعد سارے لوگ چھٹیوں پہ تھے، ڈاکٹر بھی نہیں ہیں، اور سنا ہے کہ وہاں پہ مقامی انتظامیہ بھی نہیں تھی، چھٹی پہ تھے۔ بہرحال اتنا بڑا جلسے کے لیے باقاعدہ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ وہ سیکورٹی کے پلان کرتا۔ تو سر سیکیورٹی پلان کو آپ لوگ خود مانیٹر نہیں کر رہے تھے کیا؟ جب یہ ایک ورکر کنونشن کیا جاتا ہے تو اس جماعت کی جانب سے خود بھی کنفرم کیا جاتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس نہ ہو کہیں پر؟ جی ہمارے رضاکار تو وہاں پہ موجود تھے، لیکن یہ زیادہ ذمہ داری تو سیکورٹی اداروں کی بنتی ہے نا کہ وہ ہمیں کلیئر دیتے کہ یہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، نہ کریں، یا یہاں پہ اس طرح صورتحال ہے۔ لیکن ہم نے تو مسلسل یہاں پہ جلسے بھی کیے، جلوس بھی کیے، مظاہرے بھی کیے، ابھی سویڈن کے خلاف مظاہرہ ہوا ہے چند دن پہلے۔ لیکن 4 سال سے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرف متوجہ ہو جانا چاہیے حکمرانوں کو کہ یہ ملک میں ایک بار پھر دہشت گردی کی لہر کیوں پھیلائی جا رہی ہے۔ ایک بین الاقوامی سازش کے تحت ملک کو اس عدم استحکام کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور دہشت گردی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ تو ان حالات میں جمعیت علماء اسلام کا جو نقصان ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے۔ جلیل صاحب یہ کہیے گا جس طرح سے لا انفورسمنٹ وہاں پہ ایجنسیز موجود ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے، ان سے یقیناً آپ لوگ رابطے میں بھی ہوں گے، جائے وہ ہوا پر اس وقت تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں، ان کے تھرو کچھ معلوم ہو سکا یہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا، پلانٹڈ تھا یا پھر یہ خود کچھ دھماکہ ہے؟ جناب یہ صورتحال تو وہاں کا DPO بتائے گا، وہاں کا DC بتائے گا، وہاں کا DIG بتائے گا۔ ہمیں تو جو صورتحال ہے وہ جلسہ عروج پر تھا، کرسیاں کم پڑ گئی تھی اور کرسیاں لا رہے تھے، 1000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ جمع ہو چکے تھے اور مزید آ رہے تھے۔ تو ہمارے وہاں پہ جو مقامی مولانا لائق صاحب ہیں وہ اسٹیج پہ کھڑے تھے، تقریر کر رہے تھے، اس دوران دھماکہ ہوا اور مولانا جمال الدین MA جو ہے وہ جلسہ کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، اور سینیٹر ہمارے حمداللہ صاحب نے آنا تھا، لیکن تو سر اس ایونٹ سے پہلے کوئی تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا؟ کچھ اس طرح کا کچھ موصول ہوا ہوگا آپ کو اس سے متعلق؟ ہمیں اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی، نہ ہمیں کہا گیا کہ جلسہ نہ کریں، نہ ہمیں اس قسم کے کوئی حالات سے انہوں نے آگاہ کیا۔ لیکن ایک صورتحال ہے کہ 4 سال سے یہاں پر ہمارے کارکنوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک منصوبے کے تحت ہمیں چونکہ باجوڑ ایک جمعیت علماء اسلام کا گڑھ ہے اور یہاں کے جو ناظمین ہیں، تحصیل ناظمین ہیں، وہ بھی JUI سے تعلق رکھتے ہیں، اور لوگوں کی در شمولیتیں بھی جو ہے وہ ایک جمعیت علماء اسلام کو مزید مقبولیت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ آج اتنا اہم پروگرام ورکر کنونشن میں اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں بہت زیادہ لوگوں کی تعداد آمد بڑی تعداد تھی اور سیکیورٹی کو الرٹ رکھنا چاہیے تھا، جس طرح سے انتظامات ہونے چاہیے تھے وہ انتظامات دیے، اس لیے یہ سانحہ پیش آ گیا۔ اسپوکس پرسن ٹو JUI فے جلیل جان ہمارے ساتھ موجود تھے، اس تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے۔ شکریہ آپ کا۔ ڈیجیٹل لون سکیم، عوام کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر لوٹنے والے بھیڑیے بے نقاب۔ بول کی کاوشیں بارآور ثابت ہو گئیں، آن لائن قرض مافیا کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا ہے۔ بول نے دیا اپنے عوام کا ساتھ، اٹھائی اس اسکیم کے خلاف آواز۔ بول کی ڈیجیٹل لون سکیم کے خلاف آگاہی مہم کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن 59% عوام نے دیکھی اپنی اسکرین پر، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔